کہ اس طرح کے عذابوں سے بھی آنکھ نہیں کھل رہی، ہوش میں نہیں آ رہے، تو پھر گویا کہ ثابت ہو گیا آخری درجے میں کہ اب یہ عذاب استیصال کے مستحق ہو گئے کہ ان کو اب ختم کر دیا جائے، نسیم منسیہ کر دیا جائے، ان کی جڑ کاٹ دی جائے، ان کے محل تو رہ جائیں لیکن ان محلوں میں رہنے والے کہیں نظر نہ آئیں۔ اس عذاب کی جو ایک اور شکل ہوتی ہے وہ مسلمان امتوں پر آتی ہے۔ مسلمان امتوں پر آنے کا سبب کیا ہے؟ جیسے سورہ صف میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ مسلمان امت کون سی ہوتی ہے؟ جو کہتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، یہ سب کچھ مان کر پھر عمل اس کے خلاف کرنا، یہ وہ شے ہے کہ اگر یہ کیفیت کسی مسلمان قوم کی ہو جائے اور اس کی اکثریت اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر اسے دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی تاریخ جو ہے در حقیقت ان عذابوں کی ہے کہ جو ہمارے سامنے ہیں، اور میں آج آپ کے سامنے اس کی کچھ نکات رکھنے والا ہوں۔ مسلمان امتوں پر جو عذاب اس طریقے سے آتا ہے وہ ایک تو مجموعی ہوتا ہے۔ مجموعی عذاب تو یہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی جاتی ہے۔ ضرب علیہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دیہات میں جو بیچاری خواتین ہوتی ہیں وہ جب اپلے تھاپ کر پھر اس اپلے کو زور سے مارتی ہیں دیوار پر تاکہ چپک جائے، اس میں تھوڑا سا زور سے مارنا پڑتا ہے، دیوار کے ساتھ کچی دیوار ہے لیکن چپک جائے گا، اگر ویسے آپ نے ہلکا سا لگایا تو نہیں چپکے گا۔ تو ضرب علیہم الذلۃ والمسکنۃ، یہ دو الفاظ بہت اہم ہیں، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ ذلت کمزوری، مسکنت کم ہمتی، یہ دونوں الفاظ ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بالفعل کمزوری ذلت ہے، کمزوری نہیں ہے لیکن ہمت نہیں رہی۔ آپ نے سنا ہوگا عام طور پر ایک مرض کا نام آتا ہے نیورستھینیا، ایک شخص جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے، بھلا چنگا ہے، ہٹا کٹا ہے، لیکن اس کے اعصاب جو ہے کمزور ہو چکے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ہمت جواب دے گئی، اندر سے ہمت جو ہے بیٹھ گئی۔ تو مسکنت یہ ہے ہمت نہ رہے، اور ذلت واقعتاً کمزوری۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے، غضب میں گر گئے۔ یہ اللہ کا غضب یہ آتا ہے بحیثیت مجموعی کسی قوم کے اوپر، مسلمان قوم پر، جب وہ مستحق ہو جائے اس کی، اس بنا پر کہ وہ تو ہے نمائندہ اللہ کی اس دنیا میں، وہ حامل کتاب الہی ہے، وہ حامل شریعت الہی ہے، وہ اللہ کے اس وقت کے رسول کے پیرو ہونے کی دعوے دار ہے، حضرت موسیٰ کے پیروکار ہونے کے مدعی تھے بنی اسرائیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے مدعی ہم ہیں، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، لہک لہک کر ہم گاتے کہ نہیں گاتے؟ لیکن یہ کہ اس سب کے باوجود حال کیا ہے؟ تمہارا عمل کیا ہے؟ کیا کوئی مناسبت ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی ادنا درجے کی مناسبت ہے ان کے صحابہ سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ اگر نہیں ہے تو گویا کہ تم اپنے طرز عمل سے مس ریپرزینٹ کر رہے ہو اللہ کو، تم ریپرزینٹیٹو ہو اللہ کے دنیا میں، تمہیں اپنے طرز عمل سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اللہ کے دین کی ریپرزینٹیشن کرنی ہے، نمائندگی کرنی ہے، تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ اللہ کے دین کو پہچانے، بھائی یہ دین بہت اچھا ہے، واقعتاً یہ تو نظام بہت اعلیٰ ہے، ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر صورت وہ ہو جائے جو جارج برنارڈ شاہ نے کہی تھی کہ میں جب اس مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں قرآن کو پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں ہے، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں دنیا میں۔ آج ہمارا طرز عمل بالکل یہی ہے۔ تو یہ در حقیقت عذاب کی مجموعی شکل ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اس کے علاوہ جزوی طور پر ہلاکت اور بربادی بھی، کلی ہلاکت اور بربادی تو نہیں ہوتی جب تک کہ رسول نہ آئے۔ نوٹ سمجھ لیجیے، عذاب الاکبر وہ رسول کی آمد پر ہوتا ہے۔ حضرت نوح کی قوم پر آیا عذاب الاکبر، ختم کر دیے گئے۔
حضرت ہود کی قوم پر آیا، حضرت صالح کی قوم پر آیا، حضرت شعیب کی قوم پر آیا، آل فرعون پر آیا، اور سدوم اور عمورہ کی بستی. یہ 6 ہی ہیں جو زیادہ قرآن مجید میں تکرار اور اعادے کے ساتھ یہ 6 رسولوں کا تذکرہ جو ہے آپ کو ملے گا اور ان کی قوموں کا انجام. وہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم وہ عذاب، اب یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام قسم کے عذابوں پر یہ آیت جو ہے وہ منطبق ہو رہی، نہیں، وہ خاص عذاب جو ہے عذاب ہلاکت، عذاب استیصال، اس کے لیے قانون یہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم یہ اس طرح کے کوئی عذاب نہیں بھیجتے تھے جب تک کہ کسی رسول کو مبعوث نہ کر لیں. اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا، قرآن مجید میں اہم مضامین 2 جگہ ضرور آتے ہیں، یہ سورہ قصص میں بھی آیا ہے. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا. جب تک کہ کسی قوم کے مرکزی شہر میں ہم اپنا رسول نہیں بھیج دیتے تھے کہ جو ہماری آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے، اس وقت تک. اور پھر بھی لوگ اگر اڑے رہ جاتے تھے کفر پر اور شرک پر اور اپنی غلط جو عملی ہے اس پر، تو پھر ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے تھے. لیکن یہ کہ جزوی طور پر ہلاکت کا عذاب جو ہے مسلمان امتوں پر آ سکتا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. اس کی مثالیں میں چند آپ کو، جب سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ جو ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ آپ کے سامنے شواہد رکھنے ہیں. اب جہاں تک تو وہ عذاب استیصال کا تعلق ہے، یعنی عذاب اکبر، یہ بات بالکل واضح ہے. اب جب رسول کوئی نہیں آئے گا تو وہ عذاب کسی پر نہیں آ سکتا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اب کوئی نبی آ سکتے ہیں کیا؟ کوئی رسول؟ نبی ہی نہیں آئے گا تو رسول کا آنے کا کیا سوال ہے؟ رسول تو خاص ہے، نبی عام ہے. نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، لہذا وہ عذاب نہیں آ سکتا. یہ تو ہوا 2 اور 2 4 کی طرح کا منطقی نتیجہ، میتھمیٹیکل. لیکن اس میں ایک استثناء ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. ایک استثناء ہے، وہ استثناء ہے یہود. یہ عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے جبکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا. انہیں کافر اور مرتد قرار دے کر اور سولی پر چڑھوایا، بس پڑتے، اپنے بس پڑتے. یہ دوسری بات ہے، اللہ انہیں زندہ اٹھا کر آسمان پر لے گیا، یہ علیحدہ بات ہے. یہ مستحق ہو چکے تھے. رسولاً الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ موجود ہیں. وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف. اس قوم کے ساتھ اللہ نے ایک استثنائی معاملہ کیا ہے. کیوں کیا یہ میری بات کی گفتگو میں آئے گا، لیکن ایک استثناء ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے. اچھا، مسلمان امتوں میں وہ مجموعی یعنی ذلت اور مسکنت اور جزوی طور پر ہلاکت، یہ جو عذاب آتے ہیں، ان میں بھی ایک اصول سمجھ لیجئے کہ ان امتوں میں جن کا جتنا اونچا مقام ہوگا اتنی ہی سخت سزا انہیں ملے گی. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. اس کی قرآن مجید میں جو سب سے نمایاں مثال ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کہا گیا ہے. لستن کاحد من النساء. دیکھو، محمد کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. ہم نے تمہیں رسول کے گھر میں آباد کیا ہے، محمد کے گھر میں آباد ہونے کی سعادت اور فضیلت تمہیں حاصل ہے. لیکن جان لو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر تم میں سے کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو اسے عذاب دگنا دیا جائے گا. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کا اونچا مقام ہے اتنا ہی پھر ان کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ہوتا ہے. عام حالات میں جو دنیا میں عام کفار ہیں، گناہگار ہیں، ان کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ در حقیقت 5واں ہے اس کا قانون عذاب الہی کا، قانون قرآن کا، قانون عذاب کا. عام حالات میں کفار کا معاملہ اصلاً آخرت سے متعلق ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں کھانے پینے، برسنے، یہاں چیزیں برتنے، استعمال کرنے کی مہلت دیے رکھتا ہے. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. چاہے ماننے والے ہوں چاہے انکار کرنے والے ہوں، ہم ان کو دیتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا عطا، جو عطا کا جو دسترخوان ہے بچھا ہوا ہے دنیا میں، اس سے کسی کو محروم نہیں کیا جاتا. بلکہ ایک جگہ تو فرمایا سورہ زخرف میں، آپ کو یاد ہوگا، کہ ہم چاہتے تو ان کے لیے ان کے سونے کے گھر ان کو دیتے دنیا میں، ان کافروں کو، اور چاندی کے ان کے برتن ہوتے، سونے کے کواڑ ہوتے، سونے کی سیڑھیاں بنی ہوتی،
چاندی کے ہوتے بلکہ زخرفا سونے کے ہوتے، لیکن یہ کہ ان کی ہمارے